پہلا ادب قرآن نے بھی بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، تعوذ پڑھا جائے، تسمیہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے کا پورا شیطان کا زور لگے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کے لیے اس کا دل اور دماغ کھل گیا، تو اس کے بعد یہ میرے نرغے سے نکل جائے گا، تو اب وہ آخری حدوں تک جائے گا، کسی طرح قرآن سے اس کو میں محروم رکھوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس امت کے بڑے امام، اپنی مشہور تصنیف تلبیس ابلیس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو خود 100 نیکیاں کرواتا ہے ایک برائی کروانے کے لیے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ پہلے نا اس سے ذرا بچنے کی دعا کر لو، کیونکہ یہ تمہیں دور لے جائے گا قرآن کی اصلیت سے۔ تو یہاں بھی یہی کہا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ دوسرا جو ظاہری ادب ہے، تو اب جو کہ پڑھنا اپنے شروع کرنا ہے، تو پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ حضور سے رابطہ درود سے ہوتا ہے، چاہے ایک بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، مرضی ہے، لیکن پہلے درود پڑھ لو۔ صاحب قرآن سے رابطہ کرو، اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے پہلے اے ٹی ایم پہ جا کے کارڈ تو انٹر کرو، تو آقا اسلام سے رابطہ کرو گے تو قرآن باہر آئے گا، کیونکہ حضور کے سینہ مقدس میں قرآن، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اسے آپ کے دل پہ نازل کیا، تو درود پاک پڑھا جائے، آقا اسلام کی ذات کریمہ متوجہ ہو جائے گی کہ میرا امتی قرآن پڑھنا چاہتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ حضور علیہ السلام کی محبت کی اینک پہن لیں گے تو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا ادب قرآن اپنے لیے خود بیان کرتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس وقت تک کوئی اسے چھوئے نہیں، الا المطہرون، جب تک وہ بہت زیادہ پاک نہ ہو جائے۔ اب اس سے 2 مرادیں ہیں۔ پہلی مراد یہ ہے کہ یہ تمہاری ظاہری پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، لباس، وضو، یہ ظاہری پاکیزگی ہے، ایک تو یہ خوشبو۔ دوسری اس سے مراد باطنی پاکیزگی ہے۔ مس کرنا 2 معنوں میں ہے، ایک ہے ہاتھ سے مس کرنا اور دوسرا ہے خیال سے مس کرنا۔ تمہاری سوچ میں جب تک پاکیزگی نہ ہو تم اس کی سوچ تک نہیں جا سکتے، جس طرح تم اس کے ظاہر کو ٹچ نہیں کر سکتے صاف ہاتھوں کے بغیر، اسی طرح تم قرآن کے باطن کو ٹچ نہیں کر سکتے صاف باطن کے بغیر۔ تو یہ صاف دماغ جس کا ہوگا وہ اس کے نور تک پہنچے گا۔ تو قرآن اپنی سوچ کے اندر صفائی ستھرائی، پازیٹیوٹی پیدا کرو اور پھر قرآن پڑھو۔